تاکہ بات مکمل ہو جائے. ٹھیک. تو مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے ایک لفظ میں کیا؟ طہارت کے. شہزادی فاطمہ وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان دو لفظوں میں ہوا، یطہرکم تطہیرا. اگر اب بھی فرق سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ علی کا چاہنے والا دربار میں بول رہا تھا کہ بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب بھی فرق سمجھ میں نہ آیا تو سن، مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ آیا، سورہ مریم. اور شہزادی فاطمہ وہ ہے جن کے لیے قرآن میں دو سورے آئے، سورہ کوثر، سورہ حلقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کہنے لگا امیر، بادشاہ وقت کو امیر، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل تو سن، مریم کا ایک بیٹا معصوم، مریم کا ایک بیٹا معصوم، اور اس بی بی کے 11 بیٹے معصوم. اگر اب بھی نہ سمجھا تو سن، مریم کے اس ایک بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور یہ شہزادی وہ ہے کہ اس کے خاندان میں شہادت اس طریقے سے رچی بسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی راس ہو. اور امیر، اگر اب بھی تجھے سمجھ میں نہ آیا کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل تو چھوڑ دے اس بات کو، اس لیے کہ مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ زندہ ہے، چوتھے آسمان پر ہے، اور میری شہزادی کا ایک بیٹا زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے. تو جب فاطمہ کا بیٹا مہدی پردہ غیب سے ظہور کرے اور مریم کا بیٹا عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہو، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے، تو اس وقت عیسیٰ سے پوچھنا کہ تمہاری ماں افضل یا فاطمہ افضل؟ جو میں نے ہدیہ کیا. اب ایک فرق مجھ سے بھی سن لو، ہے نا. دیکھو بھائی، یہ دوسرے نبی جو ہے نا، کون؟ کتابیں 4 ہیں نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، قرآن محمد عربی پہ نازل ہوا، ہے نا. توریت نازل ہوئی موسیٰ پر. کہنے لگا موسیٰ تمہیں توریت دیں گے، لیکن سنو موسیٰ، توریت تمہارے گھر میں نازل نہیں ہوگی، توریت لینے کے لیے تور کی وادیوں میں آؤ. عیسیٰ، ہم تمہیں انجیل لیں گے، لیکن انجیل تمہارے حجرے میں نازل نہیں ہوگی، انجیل لینے کے لیے فلسطین کی ایک وادی میں آؤ، ہے نا. تو موسیٰ توریت لینے تور کی وادی میں جائے، عیسیٰ انجیل لینے فلسطین کی وادی میں جائے. میرا محمد وہ ہے کہ جدھر جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے جائے. سمجھ گئے؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جدھر محمد جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے آئے. محمد اگر غار میں ہو آیت وہاں آئے، محمد منبر پہ ہو آیت وہاں آئے، محمد محراب میں ہو آیت وہاں آئے، محمد مصلی میں ہو آیت وہاں آئے، محمد میدان میں ہو آیت وہاں آئے، محمد کسی ام المومنین کے حجرے میں ہو آیت وہاں ہے. تو جدھر محمد جاتا ہے آیت اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. ایک دن اللہ نے اپنے رسول کو توڑا، کہا حبیب اب تک تو یہ ہوتا آیا تھا کہ جدھر تو جاتا تھا آیت تیرے پیچھے پیچھے آتی تھی، لیکن آج آیت کو آنا ہے فاطمہ کے گھر میں، تو فاطمہ کے گھر جا. جناب سیدہ صاحب اللہ کا ایک فرق اس کے لیے تمید تھی. ٹھیک، میں نے واقعات چھوڑ دیے، ادھر سے آیت تطہیر لے کر چلا، حج سے حج کی طرف چلا. بھائی ایک جملہ ان کو ہدیہ کرو. شادمان صاحب کو ایک جملہ تو ہدیہ کروں نا. میں حادثے کے ساتھ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. پنجتن جب چادر فاطمہ میں جمع ہوئے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے اور آسمانوں میں رہنے والوں سے، علم یا ملائکتی و سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تتخذون. علم، سنو میرے فرشتوں سنو، عرش پر اس واقعے کی براہ راست راویہ ہیں جناب سیدہ، ہم تک پہنچی جابر کے ذریعے، لیکن براہ راست راویہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ. تو اللہ نے عرش پر بات کی اور روایت کرنے والی فاطمہ ہے فرش پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں سنتی ہے.